آج کی بزم اللہ رب العزت کی ایک فیصلے کی تعمیل کی صورت میں جو ہماری ایک اماں اس دنیا سے رحلت کر چکی ہے اور وہ اس دار فنا کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف چلی گئی، اللہ رب العزت اس کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کی نزول فرما دے۔ ایک حقیقت کے ساتھ یہ کہ دنیا سے ہم سب نے جانا ہے اور ہم سب اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہیں۔ ہم پیدا ہے تو آخرت کے لیے پیدا ہے، لیکن بدقسمتی سے کہ کچھ علم سے دوری، کچھ احکام اسلامی سے ہماری دور ہونا اور کچھ سیکولرزم کی باتیں سن کے، لبرلز لوگوں کی باتیں سن کے ہمیں ایک ہی فکر لاحق ہو چکا ہے کہ جو سامنے ہے اسی کا غم کیا جائے، یعنی ہماری فکر اس دنیا تک محدود ہو چکا ہے اور اس دنیا میں ہم صرف اس دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس دنیا کی عمر 60 سے 70 سال، 80-90 سال، یا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارکہ کے مطابق کہ میری امت کا عمر 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگا، یہ تقریباً اتنی ہی عمر کے لیے 25 سال، تقریباً 30 سال ہمارا صرف اس کے لیے تیاری میں لگتا ہے، اور اگلا 25-30 سال ہم اس تیاری کا کچھ صبر کا کے آخرت کی طرف کوچ کر جاتے ہیں۔ جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ آنکھیں در حقیقت اب کھل گئی، پتہ لگ گیا کہ دنیا میں ایک وقت کیسا گزرا، ہم نے غفلت کا زندگی کیسے گزارا، ہم نے جو اپنی زندگی کو اور اپنی آخرت کو اور وہ زندگی جو کروڑوں اربوں سالوں سے لمبی ہے اس کو ہم نے کس طرح برباد کر دیا ہے۔ کتاب عجیب لکھتا ہے کہ دنیا کی چند منٹ کی لذت تمہیں طویل عرصے تک آخرت میں غمگین اور افسردہ کرے گا۔ آپ کی دنیا کی چند لمحے کی لذت تم سے عظیم ذات اللہ رب العزت کو ناراض کرے گا۔ محترم بھائیوں، جب فوتگی ہو جاتا ہے اور جب انسان قبر کو دیکھ رہا ہے، جب انسان تدفین کو دیکھ رہا ہے، جب انسان میت کے پیچھے چل کے جا رہا ہے، یہ وقت ہے عبرت کا، یہ وقت ہے سوچ کرنے کا، یہ وقت ہے فکر کرنے کا۔ ہماری فقہ اور اسلام کا ایک فیصلہ ہے، شریعت کے تحت جب جنازہ چلتا ہے اس کے پیچھے بات نہیں کرنا ہے، حتیٰ شغل ذکر پر بھی مکروہ ہے، ذکر بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ وقت ہے تفکر کا، یہ وقت ہے سوچ کا، یہ وقت ہے اپنی فکر کرنے کا کہ یہ جنازہ جا رہا ہے، اس کو قبر میں اتارے گا، سوال جواب ہوگا، اپنی اعمال کے بارے میں بتائے گا، خود اقرار کرے گا کیا میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ ومن خاف مقام ربی، جو آدمی ڈرتا ہے اس سے کہ میں نے بھی اپنی رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفسی خواہشات کو چھوڑ دیا، اس کی ہوا و ہوس پر نہیں چل پڑے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس لوگوں کا جگہ ہے۔ یہ ہم نے مرنا ہے، قبر میں اترنا ہے، سوال جواب ہوتا ہے۔ قبر یا تو جنت کی باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ کیا تیاری اس کے لیے موجود ہے؟ کیا قبر کو دیکھ کر ہمیں عبرت کا سامان مہیا ہو رہا ہے؟ کیا مجالس میں بیٹھ کر ہم شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، حدیث مبارکہ کے مطابق کہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر موجود ہے کہ اکثر ذکر حاصل اللذات، آپ زیادہ سے زیادہ ذکر اس چیز کا کر دو جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر رہا ہے۔ کیا کبھی سوچا یعنی الموت، موت کا تذکرہ کرو، موت کو یاد کرو، اپنی
مجلسوں میں موت کے لیے باقاعدہ اس کی تذکرے کے لیے وقت دے دو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امیر المؤمنین بن گئے، دامن گئے اس کی احوال میں، وہ علماء کو اکٹھے کرتے تھے اور ہر عالم کو ایک ہی بات ہوتا تھا کہ موت کا تذکرہ کرو، موت کا تذکرہ کرو۔ اتنا تذکرہ ہوتا تھا کہ ساری مجلس میں رونے چیخ چلانے کی آواز اتنا بلند ہوتے تھے کہ لوگ سوچتے تھے کہ ان کے سامنے جنازہ پڑا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، لیکن بدقسمتی سے جب بھی مجلس میں موت کو یاد کیا جاتا ہے لوگوں کی آواز اٹھتا ہے اس ٹاپک کو چھوڑ دو، کوئی اور موضوع چھوڑ دو۔ ہماری علماء بھی اس پر بات نہیں کر رہا ہے، ہماری عوام اس بات کو سننا پسند نہیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کو فکر نہیں ہے کہ میں نے ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کو فکر نہیں ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی اعمال کا جواب دینا ہے، اس کو فکر نہیں کہ یوم تبلی السرائر، وہ یاد رکھو اس دن کو جب خفیہ باتوں کو آشکار کر دیا جائے گا، جب آپ کی خفیہ رازوں کو لوگوں کے سامنے لے کے آ جائے گا، جب ایک انسان کو اس کی اعمال کے بارے میں پوچھنے کے لیے قیامت کے دن کھڑا کر دیتا ہے تو اس کی رشتہ دار، اس کے دوست، اس کی پہچان والے سب کو ساتھ کھڑا کر دے گا۔ خدا کی طرف سے حکم ہوگا جس لوگوں نے زنا کیا ہے وہ لوگ اٹھ کھڑے ہو جائے، زناکار سب کھڑے ہو جائیں گے، اس کی اقربا، اس کا بھائی، اس کا استاد، اس کا شاگرد، اس کی دوست، اس کی محبی سب دیکھ لے گا کہ یہ آدمی شریف تھے، یہ نیک تھے، یہ بہتر تھے، یہ زنا میں مبتلا تھا۔ 18,000 عالم کے سامنے خدا کھڑا کر دے گا۔ اس دن سے کیا ڈر ہے؟ یوم تبلی السرائر، جس دن میں انسان کی چھپے ہوئے اعمال جب لوگوں کے سامنے لائے گا، جب اس طرح کا کر دیا جائے فما له من قوت ولا ناصر، اس وقت میں نہ آپ کو اپنا کوئی قوت ہوگا، نہ آپ کا کوئی مددگار ہوگا۔ خدا اس وقت لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ رب العزت پوچھے گا کس کے لیے ہے آج کے دن بادشاہی؟ کوئی پیغمبر تک بھی جواب نہیں دے سکے گا کہ الہی بادشاہت تیری ذات کی خاطر ہے۔ خدا اپنی سوال کا جواب خود دے گا، للہ الواحد القہار، بادشاہی آج اس واحد اور قہر والے ذات کے لیے۔ کیا اس دن کے لیے تیاری ہے یا اس دن سے اب بھی غفلت ہے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان گمان کرتا ہے اس کو بغیر پوچھے چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا انسان سوچتا ہے میری اعمال کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ نہیں، ایک ایک عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن آپ کو قدم ہلنے نہیں دے گا جب تک نہیں پوچھے گا کہ اے بندی جوانی دیا کس چیز میں خرچ کیا، مال دے دیا کس چیز میں خرچ کیا، عمل کا توفیق دے دیا آپ نے کس عمل کو اختیار کیا۔ پوچھا جائے گا زندگی کس چیز میں گزر گئے تھے، میرے اوامر کو بجا لایا یا نواہی سے منع کر دیا یا نہیں کر دیا۔ کیا اس دن کے لیے تیاری ہے؟ اور وہ دن جس میں قیامت کے دن میں جہنم کو سامنے لے کے جائے گا، سامنے لے کے آ جائے گا، اذا رأتهم من مکان بعید، جب اس کو دور سے بھی دیکھا جائے گا، جب جہنم کو دور سے بھی دیکھا جائے گا، نو سمعوا لها تخیزا وزفیرا، اس کی شور، اس کی جوش لوگ سنے گا۔ قیامت کے دن حشر کی میدان میں جہنم کو لے کے جائے گا، جو حشر کی میدان میں ایک دفعہ ایک حملے کی صورت پر انسانوں پر آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جیسے انبیاء بھی اپنی گھٹنوں کے بل گر جائے گا جب وہ جہنم کو دیکھتا ہے۔ لیکن ہم بہت زیادہ امید میں ہیں، ہم بہت زیادہ غفلت میں ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، خدا فرماتے اے انسان تجھے کون سا چیز خدا پر غرور دیتا ہے، تمہیں کون سا چیز جرأت دیتا ہے،
تم گناہ کو جرأت سے کیوں کرتے ہو؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء، خدا گناہ پر جرأت کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم گناہ کرتا ہے، پھر اس پر جرأت ہوتا ہے، پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے۔ خدا کے لیے وہ چھوٹا گناہ جو آج تم اس کا لذت لے رہے ہو، قیامت کے دن خدا تم سے ناراض ہوگا۔ اگر خدا ناراض ہے تو یہ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی خسران میں ہے، آخرت بھی خسران میں ہے۔ رب العزت کو راضی کریں گے تب تو کام بن جائے گا، ورنہ قیامت کے دن خدا کے سامنے مشکل کام ہے۔ ادھر عزت ہے، اکرام ہے صرف متقین کا۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جب اس وقت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم حشر کریں گے متقین پرہیزگار لوگوں کو خدا کی طرف سواریوں پر بٹھا کر، اور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور فاجر کو، فاسق کو، بدکار کو وہ ہم ہانکتے ہوئے خدا کی طرف لے کے جائیں گے۔ وہ دن ہے کہ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت جائے گا، برے لوگ جہنم جائے گا۔ اس جہنم سے خلاصی کے لیے ضرورت ہے ہمیں، مشکل ہے، اس جہنم میں سختی ہے، اس جہنم میں مشکلات ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر ملائکے ہے غلظت والے، سخت والے، وہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتا ہے، نہ خدا کی امر سے حکم عدولی کر رہا ہے، بس جہنم میں چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج پر جہنم کو دیکھنے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ خازنی جہنم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو کہو بری اعمال سے بچو، نیک اعمال کرو، ادھر جہنم میں آئے گا تو میں کوئی رعایت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ خازنی جہنم نے بولا میرے ساتھ ادھر 7 سمندر ہے آگ کا جو چلتا ہے، اگر میں 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو اٹھا دوں اور ایک دریا میں ڈال دو، پھر اس کے پیچھے اتر جاؤ، قیامت کے دن تک ڈھونڈ لو تو مجھے نہیں مل جائے گا۔ وہ اتنا بڑا بحر ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اپنی امتیوں کو کہہ دو کہ اس سے بچ کے رہنا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے قیامت کے دن بچہ کام نہیں آئے گا جس کے لیے تم حرام کی کمائی کرتے ہو، وہ بیوی کام نہیں آئے گا جس کے لیے تم حلال اور حرام کی تمیز کر بغیر کیے آپ سب کچھ کماتے ہو، وہ نہیں کام آئے گا۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا سچ بول رہا ہے تو خدا فرما رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن یاد کرو جب انسان اپنی بیٹے سے بھی بھاگے گا، ماں سے بھی بھاگے گا، بھائی سے بھی بھاگے گا، والدین سے بھی، بچوں سے، بیوی سے، سب سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کسی کا ایسا عالم ہوگا کہ ایک کو دوسری سے غنی کرے گا۔ ڈرو اس دن سے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سختی سے پناہ مانگتا ہے۔ ڈرو اس قبر سے جس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عظمت کے ساتھ، اپنی منزلت کے ساتھ، اپنی اتنی بڑی نبی ہونے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس آئے، اس کے آنسو گر جاتے تھے اور فرمایا تھے اللہم نجنا من عذاب القبر، الہی ہمیں قبر کی عذاب سے نجات دلاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا شان کیا ہے، تب وہ بھی عذاب قبر سے نجات کا دعا کر رہا ہے۔ کیا میں اور تو بھی عذاب جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا قبر میں کسی کو اتارتے ہوئے ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہم گناہ کر رہے، ہم خطا کر رہے ہیں، ہمارے مشکلات ہے دنیا میں، ہم جھوٹ بول رہا ہے، خدا کا لعنت جھوٹ پر ہوتا ہے، لوگ جا کر بینک سے سود لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے اعلانی جنگ کرتا ہے، کہتا ہے جو آدمی سود لیتا ہے خدا فرماتا ہے وہ
میرے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جو لوگ سود کا منافع لیتا ہے، جو لوگ بینکوں سے سودہ پیسہ لیتا ہے، اس پر منافع لیتا ہے، سود کا قرضہ لیتا ہے، منافع لیتا ہے، وہ خدا کی لڑائی کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ کیا کسی انسان میں یہ بھی جرأت ہے کہ وہ خدا سے لڑ پڑے؟ کیا کسی انسان میں یہ بھی طاقت ہے کہ وہ خدا کی لڑائی کر دے؟ اتنا بھی ہے، زمانہ ہمارا گناہوں میں گزر رہا ہے، لیکن سب سے غضب کی بات کیا ہے؟ ہم گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہا ہے۔ ہم بڑے اپنی چھوٹوں کو گناہ سے منع نہیں کر رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، باپ غفلت کر رہا ہے، بھائی آپ کا بچہ آپ کے گھر میں ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تم اس کے برابر اس کے ساتھ گناہگار ہے، تم اس کے برابر اس کے ساتھ گناہگار ہے۔ اور وہ ایک آدمی جو ایک گھر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ارد گرد 40 گھروں پر خدا کا لعنت برس رہا ہے، لوگوں کی نمازیں قضا ہو رہا ہے، اس کو پرواہ اس کا نہیں ہو رہا ہے، لوگ سود کا پیسہ کھا رہا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ لوگوں میں اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا ہے۔ 1 روپیہ اس پر لینا، 1 روپیہ سود کا منافع لینا اسی طرح کا ہے جو ایک آدمی اپنی ماں سے کعبے کی سامنے بدکاری کرے، اتنا اس کا گناہ ہے، بلکہ اس سے بھی اس کا گناہ زیادہ ہے۔ بھائی جان، قبر کی تیاری ضرور ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا میرا رب ہے، اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق و مصدوق ہے، وہ سچا ہے، بس اس نے ہمیں بیان کر دیا ہے کہ بچو اس جہنم سے، بچو اس جہنم سے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اپنی آپ کو آگی جہنم سے بچاؤ، گرچہ آدھا کھجور کے حصے سے بھی ہو، ان آدھی کھجور کا صدقہ کر سکتے ہو وہ بھی کر دو، اور اپنی آپ کو آگے جہنم سے بچاؤ۔ اس راستے سے، اس راستے سے کہ عورت کا حق تو نے کہا ہے، بہنوں کا حق نہیں دیا ہے، عورتوں کے لیے حق نہیں دیا ہے، بہنوں کی زمینیں آپ نے غصب کر دیا ہے، یہ جہنم ہے، یہ آگ ہے، یہ جہنم میں تجھے جلائے گا۔ حرام مت کھاؤ، لا يدخل الجنت جسدا غذی بالحرام، جنت میں وہ جسم داخل ہی نہیں ہو سکتا ہے جس نے حرام سے تغذیہ لے لیا، جس کی غذا حرام سے آیا۔ جو آدمی جنتی بھی ہو، جو آدمی جنتی بھی ہو، اس کا جسم کا کچھ حصہ اگر حرام سے بنا ہوا ہے، پولیس صراط پر گزرے گا، اس وقت میں کنڈے آئے گا جہنم کا، وہ آگ سے گرم کیا دیا، اور اس سے اس کی اتنا ہی گوشت اتارا جائے گا جتنا گوشت اس کا حرام سے بن چکا ہے۔ لوگوں کی تمسخر مت اڑاؤ، لا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، لوگوں کی تمسخر نہ اڑاؤ، لوگوں پر استہزاء مت کرو، لوگوں پر پیچھے بات نہ کرو، لوگوں کو اپنی آپ سے کم مت سمجھو، لوگوں پر بہتان مت مانو، لوگوں پر بہتان مت کرو، لوگوں کے پیچھے غیبت نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، خدا کہتا ہے کسی کا غیبت تم میں سے کچھ کا غیبت مت کرو، یہ ایسا ہے جیسا آپ کا بھائی مر چکا ہو اور تم اس کا گوشت کھا رہے ہو، یہ لازماً آپ کو اس سے نفرت ہوگا، تو آپ کو غیبت سے نفرت ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، خدا کہتے ہیں زیادہ بدگمانی مت کرو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ کئی دفعہ بدگمانی یہ گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے۔ خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، غیبت مت کرو، لوگوں پر بہتان مت کرو، لوگوں پر افتراء مت کرو، یہ بڑی بڑی گناہ ہے، خدا اس پر تمہیں پکڑتا ہے۔ دو صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قبر کے سامنے سے گزر رہا ہے، پوچھا ان دونوں صاحبوں کو کون جانتا ہے؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فلان ابن فلان، یہ فلان ابن فلان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو صحابی ہے، صحابی کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے، اور دنیا کی سارے اولیاء اکٹھے ہو کر ایک صحابی کی برابر نہیں ہوتا ہے۔ تب اس صحابہ کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ عذاب ہو رہا ہے،
لیکن کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. ایک میں یہ کام تھا، یہ چغلی کر رہا تھا، ایک کا بات دوسرے تک پہنچا رہا تھا. دوسرا آدمی کیا تھا، یہ پیشاب سے اپنی کپڑوں کو محفوظ نہیں کر رہا تھا. وضو سے پہلے لوگ واش روم میں جاتا ہے، اٹھ کر چند قطرے آتا ہے، لوگ اس کی خیال نہیں کرتا ہے، کپڑے اس سے گندا ہو رہا ہے. صحابی جیسے لوگوں کے لیے قبر میں اس کا عذاب ہو رہا ہے. کیا سمجھتے ہو ہمارا اور آپ کا کتنا بڑا شان ہوگا کہ صحابی کو جس کام سے عذاب ہو رہا ہے، کیا میں اور تم بچ جاؤ گے؟ نہیں. بچنے کا راستہ بھی ہے، بڑا بچنے کا راستہ بھی ہے. خداوند مطاع رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے. بڑی گناہوں میں ایک گناہ کیا ہے؟ خدا کی رحمت سے نا امید ہونا. ولا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید مت ہونا، اس سے نا امیدی مت کرو. نا امیدی گناہ ہے اور بڑی گناہ ہے، لیکن نا امیدی کس چیز میں کرو؟ نا امیدی اس میں کرو کہ جب تم گناہ کرتا ہے تمہیں ندامت نہیں ہو رہا ہے. تم گناہ کرتا ہے، آپ کو اس پر خفگان نہیں آتا ہے. تم گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، توبہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ آج کل ہماری گناہوں میں کچھ گناہ جو بہت سخت ترین گناہ ہے لیکن عادت بڑھ چکی ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. لوگ کھل کے جھوٹ بول رہا ہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. حالانکہ یہ گناہ بڑی گناہ ہے، خدا کا لعنت اس انسان پر ہوتا ہے، لیکن لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے. موبائل پہ کال آیا، آپ نے بولا 2 منٹ میں پہنچ رہا، آپ کو پتا ہے 10 منٹ 20 منٹ لگ رہا ہے. یہ جھوٹ ہے. اس وقت اپنے خدا کا آپ پر لعنت برس رہا ہے. لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کدھر ہے، آپ گھر میں ہے، آپ نے کہا دکان میں ہو، یہ تم جھوٹ بول رہا ہے. خدا کا لعنت تم پر برس رہا ہے. اسی طرح کا 100-200 بات ہے، میں نے پرسوں آنا ہے، آپ کا دل میں ہوتا ہے میں نے نہیں آنا ہے. یہ گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ خدا کی لعنت کی طرف لعنت کی طرف آپ نے اپنی آپ کو لے کے لگایا. اصرار علی معصیت اللہ مت کرو. ایک گناہ اگر سزا ہوتا ہے اس کو طول مت دے دو، ہمیشہ اس گناہوں پر نہ رہو، کیونکہ تو نے خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو نے قبر میں اترنا ہے، تو نے قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے. اور خدا کی امتحان سے امن میں مت رہو. خدا پکڑتا ہے، خدا امتحان بھی لے کے آتا ہے. خدا پوچھے گا قبر میں بھی، حشر میں بھی. خداوند متعال کی ملائکہ ایک ایک بات کے بارے میں پوچھے گا. لہذا توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ سب انسانوں پر، سب مسلمانوں پر واجب ہے. خواہ وہ پیغمبر ہے، خواہ وہ ولی ہے، خواہ وہ عام انسان ہے، توبہ سب پر واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ فرماتا ہے توبہ کرو. میں دن رات میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، یا میں دن رات میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. اگر خداوند متعال کا وہ عظیم پیغمبر جس کی وجہ سے جنت اور جہنم پیدا ہے، اگر وہ دن میں 100 بار توبہ کرتا ہے کہ وہ گناہ بھی نہیں کرتا ہے، وہ معصوم بھی ہے، وہ پاک بھی ہے، لیکن وہ خدا سے ڈرتا ہے. ہمارے دلوں میں خدا کا ڈر نہیں آتا ہے، ہمارے دلوں میں خدا کا خوف نہیں آ رہا ہے، ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ خدا کا پکڑ کیسا ہوگا. سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بلایا، وہ چند دن سے غائب تھا، سامنے کھڑا کر دیا. ہدہد پر کب کی تاویل ہو گیا، وہ لرزنے لگا. جب وہ لرزنے لگا، وہ اس نے اس طرح بولا، اس ہدہد نے کہا یا نبی اللہ ڈرو اس دن سے جب تم خدا کے سامنے کھڑے ہو. اتنا کہنا رہو. حضرت سلیمان علیہ السلام پر کبھی طاری ہو گیا، وہ ڈرنے لگا، اس کی جسم پر کبھی طاری ہو گیا. وجہ یہ ہے پیغمبر ہے، خدا کا پیغمبر ہے، لیکن اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس سے ڈر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام مسجد میں آئے، منبر پر بیٹھ گئے اور آواز دے دیا کہ میں آپ کو قسم دیتا ہوں، انشدکم باللہ، میں خدا کا قسم دیتا ہوں، وبحقی علیکم، اور جو میرا حق آپ لوگوں پر بنتا ہے اس حق کی واسطے پر، اگر آپ کا کسی کا مجھ پر کوئی بھی حق ہے، آج اپنا حق طلب کرو. قیامت کے دن میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا حق واپس نہیں کر سکتا. وہ پیغمبر خدا کو ادھر ہے. کیا میں اور آپ بھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن آنے والا ہے، ہم نے جو ظلم کیا ہے، لوگوں کا مال کھایا ہے، حرام کمایا ہے، ظلم کر دیا ہے، لوگوں کو پر تشدد کیا ہے، یا اس کا بھی ہم جواب دہ ہیں یا نہیں ہے؟ ہم بھی اس کا جواب دہ ہیں. بس مقصد اتنا ہے کہ
حرام مال چھوڑ دو، گناہوں کی ترک کر دو اور ثوابوں کی طرف آ جاؤ۔ سب سے بہترین کام ایک گناہگار مسلمان کے لیے کیا ہے؟ لوگ سب گناہ کرتا ہے، حدیث ہے لوگ سب گناہ کرتا ہے، لیکن گناہگاروں میں اچھا گناہگار وہ ہے کہ گناہ کے بعد وہ توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یا گناہ کے بعد وہ نیک کام کرتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی برائی کو ختم کرتا ہے۔ اگر کبھی آپ سے گناہ ہو جائے بطور مسلمان، اسی وقت ندامت کرو، آ جاؤ 2 رکعت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، پھر کہو الہی غلطی ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا، حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اگر ایک انسان گناہ کرے، آ کر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور نماز کے بعد وہ کہے کہ الہی غلطی کیا ہے، معاف فرما دے، خدا پر حق ہے کہ اس کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم توبہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، ہم ندامت کی طرف نہیں آ رہا ہے، ہم خدا کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے، ہمارا کنٹیکٹ کٹ چکا ہے، ہم رب کی طرف رجوع نہیں کر رہا ہے۔ محترم بھائی، ہم نے بھی مرنا ہے، کسی نے کسی کی قبر میں نہیں اترتا ہے، ایک دوسرے کی قبر میں نہیں اترتا ہے، ہر کسی نے اپنی اکیلے قبر میں اترنا ہے اور اس قبر میں اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ آپ کا ساتھی جس کی وجہ سے آپ نے داڑھی کٹوایا، وہ ساتھی جس کی وجہ سے تم زنا پر جاتے ہو، وہ ساتھی جس کی وجہ سے تم شراب پی رہے ہو، وہ ساتھی جس کی وجہ سے تم زنا کر رہے ہو، وہ ساتھی جس کی وجہ سے تم لواطت کر رہے ہو، وہ ساتھی جس کی وجہ سے تم حرام کماتے ہو، وہ ساتھی جس کی وجہ سے تم ہر گناہ کے پیچھے جا رہا ہو، وہ ساتھی کے ساتھ جہنم میں آپ کا کوئی عذاب اپنے اوپر نہیں لے گا، بلکہ تم اکیلے عذاب میں جاؤ گے، وہ اکیلے عذاب میں جائے گا، تم اکیلے جہنم میں جاؤ گے، وہ اکیلا جہنم میں جائے گا، تم اکیلے قبر میں اترو گے، وہ اکیلا قبر میں اترے گا۔ قیامت کے دن وہ تیرا کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا، مگر متقین کا رشتہ اس دن بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ لہذا دوستی کرو متقین کے ساتھ، چھوڑ دو دوسری فاسق کا، فاجر کا۔ حکمی خداوندی ہے، حکمی خداوندی ہے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ہمیشہ رہو اس لوگوں کے ساتھ، ہمیشہ رہو اس لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام خدا کے ذکر پر مصروف ہے، اس کا دوستی کرو۔ ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، جو ذکر سے غافل لوگ ہیں اس کا دوستی مت کرنا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ صالح کی صحبت تجھے نیک کر دے گا، بروں کا صحبت تمہیں برا کر دے گا۔ آپ کو بطور باپ پتہ ہوتا ہے، بچے کو کہتا ہے فلان کے ساتھ نہ بیٹھو تم خراب ہو جاؤ گے، خود بھی سوچو فاسق کے ساتھ بیٹھو گے تو فاسق بن جاؤ گے، اور نیکوں کے ساتھ بن جاؤ گے تو نیک بن جاؤ گے۔ صحابی کا مرتبہ اس لیے تو بڑی ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا تھا۔ محترم بھائی، اگر 2 باتیں اپنی ذہن میں لیا جائے، اگر 2 باتیں عمل میں لایا جائے، انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ ایک یہ کہ توبہ استغفار کو عام کر دو، دوسرا یہ کہ نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرو، بروں کا مجلس ترک کر دو۔ خداوند متعال بہت مہربان ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا سارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اگر کوئی معافی کا طلبگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی راستے کی ہدایت فرما دے۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و آلہ